اور یہ سب 2 چھوٹے چھوٹے کوشچن ہیں میرے. آپ کو چونکہ ہسٹری میں کافی عبور ہے, تو پاکستان کی ایک دہائی تھی, اس کے بارے میں پوچھنا ہے کہ جس دہائی میں پاکستان قرضے بھی دیا کرتا تھا, اور قرضے بھی دیا کرتا تھا کچھ ممالک کا. ہاں جی, اور ہاں جی کافی ساری ڈیولپمنٹ بھی ہوئی تھی. اچھا, اس کے بھی تو پوچھنا کہ کیا اس میں کوئی بیوروکریسی کا رول تھا جب وہ اتنی ڈیولپمنٹ یا اس قابل تھے ہم قرضے دیتے تھے, یا وہ جو ڈکٹیٹرشپ اس وقت تھی ان کا کوئی مائنڈ سیٹ تھا؟ اور دوسرا چھوٹا کوشچن یہ ہے کہ اس دور میں اگر اتنی ڈیولپمنٹ بھی ہوئی ہے یا اس قابل تھے وہ لوگ, تو انہوں نے بلوچستان میں کوئی ایسی ڈیولپمنٹ کیوں نہیں کی, جو پروجیکٹ کیوں نہیں شروع کی اس دور میں, جو ابھی تک ہم پیچھے کے پیچھے ہی ہیں. حالانکہ وہ پنجاب میں یہ نہری نظام یا باقی بے شمار چیزیں ہیں, مطلب کہ پی آئی بھی اس وقت اب عروج پہ تھی, تو اس وقت ہم بلوچستان پہ اس انتظامیہ نے کیوں نہیں توجہ دی؟ تشریف رکھیں. 51 میں گیس نکلی ہے بلوچستان میں, ٹھیک ہے. گیس کہاں سے نکلی؟ ڈیرہ بگٹی سے. گیس کس نے نکالی؟ حکومت پاکستان میں. گیس سے سب سے پہلے کس شہر کو گیس سپلائی کی گئی پتہ ہے آپ کو؟ اسلام آباد کو. پائپ لائن بچھائی گئی اور وہاں سے گیس لائن, اس کو کہا گیا تمہارے بندے تھوڑے ہیں, تم کوئٹہ میں 84 تک, میری شادی ہوئی تھی 82 میں, 83 میں میرا بیٹا ہوا تھا. ہم کوئلے کی سخت سردی میں فروری میں ہوا تھا, کوئلے کی بھٹی والا ہوتا تھا, وہ جلا کے اس کے سامنے بیٹے کو رکھتے تھے, ٹھیک ہے جی. 86 میں گیس آئی ہے وہاں پر کہ جی تمہارے لوگ صارفین تھوڑے ہیں جہاں سے گیس نکلتی. 84 میں یہی کہا جاتا ہے نا جی, یہاں کن کو کیا گیس دینی ہے, 15-16 لوگوں کو. اسلام آباد فرسٹ ٹائم گیس اسلام آباد پہنچی ہے, 51 سے اسلام آباد کو دی گئی. بعد میں پھر جسے کہتے ہیں نا خیرات کے طور پر لاہور بھی آگے تھے, پنڈی بھی آگے تھا, چکلالہ میں آنی تھی تو پنڈی بھی آنی تھی, تو فلاں وہاں بھی آگے بھی آنی تھی. چلو یہ تو آپ کی مان لی کہ جی بندے ہمارے, منافع نہیں ہوتا. گیس پائپ لائن سے جو گیس آتی ہے وہ اگر میرپور متھیلو میں پہلا وہ کھاد کا کارخانہ لگا, ادھر سے گیس ڈالتے ہیں, ادھر سے کھاد بن کے باہر آتی ہے, ٹھیک ہے جی. بلوچستان کا بارڈر کراس کر کے لگا. کیوں؟ بلوچستان میں زمین نہیں تھی. میرپور متھیلو کا کارخانہ کس کا ہے؟ فوجی فرٹیلائزرز کا. بلوچستان کا کیا قصور ہے اس کے اندر؟ آپ کو وہاں مزدور نہیں ملتے تھے؟ آپ کو وہاں زمین نہیں ملتی تھی؟ 71 میں آپ نے اس کو صوبے کا درجہ دیا. 70 میں آپ نے الیکشن کروائے. 71 میں آپ نے پاکستان توڑ دیا. پھر 72 کے اندر آپ نے ان کی حکومت بنائی. 9 مہینے کے بعد آپ نے ان کی حکومت ختم کر دی. 4 سال آپ نے فوجی آپریشن کیا وہاں پر, بھٹو صاحب نے. عطا اللہ مینگل کی گورنمنٹ ختم کی, ٹھیک. اس کے بعد آگے آ جائیں. 74 سے لے کے 77 تک چلا گیا, ضیاء اللہ کا آ گیا. پیسفل ترین پیریڈ تھا جب آپ نے ان کو عام معافی کا اعلان کیا. 77 سے لے کے 2004 تک میں وہاں رہا ہوں. ہم 400 کلومیٹر بغیر گن مین کے گھومتے تھے. پھر اکبر بگٹی کو کس نے دنیا سے غائب کیا. پھر وہاں پر آپ نے آپریشن کس طرح شروع کیا امریکہ کو خوش کرنے کے لیے. بہت تلخ باتیں ہیں, شدید. میرے دل میں بلوچستان کے حوالے سے اتنے راز ہیں کہ اگر میں بولوں تو پھٹ پائے زمین. کون کیا کہاں کہاں کیسے کیسے کرتا رہا, کس طرح کرتا رہا, کس کے اشارے, وہ بھی شامل تھے. ہمارا تعلق کن کے ساتھ تھا. وہ کہتے ہمارے ہاں ایک پنجابیوں پتہ کر, مطلب پنجابی جو ہے نا ماما بنتے ہیں بہت زیادہ. وہ جی ہم سردار ان کو ظلم کرتے ہیں, سرداروں سے ان کو نجات. میں ایک دن بیٹھا ہوا تھا, انہوں نے کہا ہم نے کبھی کہا تمہیں چودھریوں سے نجات دلائیں, ہم نے کبھی کہا تمہیں گیلانیوں سے نجات دلائیں, ہم نے کبھی کہا تمہیں, ہمیں نہیں پتا کہ مراسی کی عورت جو ہے وہ چودھری کے گھر میں ہوتی کیا ہے گاؤں میں. ہم نے کبھی کہا اس عورت کو نجات دلائیں. ہم اپنے یہ پیچھے ہٹ جاتے اور اپنے سردار کو ذبح کر دیتے. 1970 کے الیکشن کے اندر خان آف کلات جس بندے سے ہارا تھا, عبدالحی بلوچ, وہ ایک میڈیکل کالج کا اسٹوڈنٹ تھا. ہم نے کہا او حی بلوچ نے ہرا دیا, ہو
کرو ملٹری ایکشن. آپ نے اسی شخص کو ضیاء الحق نے وزیر لگایا, محی الدین بلوچ کو. تو ایک تو خاصا تلخ چیپٹر ہے بلوچستان کا. میں اس میں بولتا بہت کم ہوں کہ میں خود بہت تلخ ہوں. میں نے بہت کوشش کی ہے. آپ سوچ سکتے ہیں کتنی محبت کرنے والے لوگ ہیں وہ. 1998 میں میرا ٹرانسفر ہوا تھا چاغی میں ڈپٹی کمشنر تھا, جنوری 98 میں. 3 دن انہوں نے ہڑتال کی تھی. میں بلوچی نہیں بولتا تھا, میں پنجابی تھا, میں ان کے قبیلے کا نہیں تھا. RCD ہائی وے بلاک کی تھی, میرا ٹرانسفر کینسل کرایا تھا. کوئی کراتا ہے ڈپٹی کمشنر کا ٹرانسفر کینسل ہو تو اگلے کو استقبال کرنے چلے ہوتے. آپ ان سے محبت سے پیش آتے, وہ آپ آتے تھے, میرے ساتھ آج بھی محبت کرتے ہیں. میں ابھی گیا ہوا تھا. میں ان جگہوں پہ جا سکتا ہوں جہاں آپ کے بڑے بڑے لوگ جو ہیں وہ گن مینس کے علاوہ جا نہیں سکتے. محبت کرتے ہیں اس سے. السلام علیکم سر. سر میرا کوشچن یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ بلوچستان میں یہ جو گیس پائپ لائن کون لگائے گا, کس طرح لگے گی, کیونکہ وہاں پہ امن جو ہے امان کا جو ہے صورتحال کریٹ ہے, قیاس ہے اور سارا کچھ. سر بلوچستان کی بات ہو رہی ہے نا, سیکورٹی ڈیلیما ہمارا ہے وہاں پر. سر کوشچن یہ ہے کہ جو معدنیات کے اوپر رکھوالی جنہوں نے کرنی ہے وہی اس کے اوپر قابض ہوئے ہوئے ہیں, اور پورے سسٹم کے اوپر اگر آپ نے جیسے پراپرٹی کا بات کی کہ پراپرٹی کے اوپر ٹیکس کون لگائے گا, جب کوئی گورنمنٹ پراپرٹی کے اوپر ٹیکس لگانے کی بات کرتی ہے تو آگے سے کہا جاتا ہے کہ آپ نے ان کو نہیں کرنا, یہ ہمارے لوگ ہیں. تو سر وہ جو مخصوص ایک اوپر بیٹھا ہوا ہے وہ اس سے ہمیں کیسے نجات مل سکتی ہے؟ دیکھیے میں نے پہلے اس کا آپ کو بتایا کہ 2 شجرہ نسب ہیں. آخری ایک وقت آتا ہے کہ لوگوں کا عوام کھڑے ہوتے ہیں اور اس شجرہ نسب کا آپس میں ٹکراؤ ہو جاتا ہے. آیت اللہ خمینی کا جب انقلاب آیا تھا تو اس انقلاب کے دوران انہوں نے جب ٹیک اوور کیا ہے تو انہوں نے کچھ نہیں کیا تھا. گلی کی ایک نکڑ پہ ایک آدمی بیٹھ جاتا تھا اور گلی کی دوسری نکڑ پہ دوسرا آدمی بیٹھ جاتا تھا, اور ایک ہر جگہ انہوں نے لگا دیے تھے پاسداران وہ کہتے تھے ان کو, اور بندے کو کہتے تھے اپنی گھر کا کاغذات, بینک کے کاغذات اور باقی چیزیں لے آؤ اور یہ بتا دو کہ یہ تم نے جائیداد کہاں سے بنائی ہے اور یہ پیسے کہاں سے بنائے, بس کوئی اور حساب نہیں تم سے مانگو. آپ سوچیں ود ان ڈیز انہوں نے معاملہ کر لیا. 32 سال وہاں پر سینکشنز نہیں ہیں, دنیا کا وہ ملک تھا. لیکن پہلے دن جس دن خمینی آیا تھے اس سے پہلے بھی ایران کا آٹا وہاں نہیں بکتا بازار میں, روٹی مفت ملتی ہے تندوروں سے, یا گندا ہوا آٹا کو کہتے ہیں آٹا اگر ہم بیچیں گے اسمگل ہو جائے گا, ٹھیک ہے, کوئی وہ آٹا نہیں ہوتا, باہر سے آتا ہے. آج تک ایک دن کے لیے بھی مفت روٹی فراہمی ختم نہیں ہوئی, اشیاء صرف کی چیزیں کم نہیں ہوئی. اس پاکستان سے ایک زمانہ تھا کہ وہاں ہر چیز جاتی تھی, وہاں کینو جاتے تھے, وہاں انڈے جاتے تھے, وہاں سبزی جاتی تھی. اب میں وہاں پر ہوں, اگر ایران سے سبزی نہ آئے, میں وہاں 24 سال رہا ہوں, سب ایران سے انڈے نہ آئیں, ایران سے مکھن دودھ دہی نہ آئے, تو آپ کا علاقہ جو ہے نا 100 کلومیٹر ریڈیس کا وہ نہیں آپ سروائیو کر سکتا. پاکستان کے سے آٹا جایا کرتا تھا افغانستان, اس وقت افغانستان سے آٹا پاکستان آتا ہے. جھوٹ بولتے ہیں, کہتے ہیں سمگل ہوتا ہے ڈالر یہاں سے. پاگل ہے کوئی شخص پاکستان سے مہنگا ڈالر لے کے افغانستان میں سستا بیچے گا؟ مطلب کوئی بات کرتے ہوئے بھی یار شرم نہیں آتی کہ ڈالر یہاں سے جا رہا ہے وہاں پر. پھر گیس وہاں پر سستی ہو چکی ہے, بجلی وہاں پر سستی ہو چکی ہے. دیکھیں 2 چیزیں جب تک آپ پیدا نہیں کرتے کسی ملک کے اندر, 2 چیزیں, اور دونوں ہی پاکستان میں نہیں, اس وقت تک پاکستان میں نہ انویسٹمنٹ آ سکتی ہے, نہ آئے گی, نہ کوئی کرے گا. نمبر 1, عدالتی نظام ٹھیک ہو. مجھے پتہ ہو کہ میرے فیکٹری کے اوپر اگر قبضہ کر لیا کسی لوکل نے, یا میری فیکٹری اگر تباہ ہوئی تو مجھے عدالت انصاف دے گی. ایپل ویکسنگ کا کاروبار تھا, ایک ایگریمنٹ کیا تھا سرور کاکڑ نے, وہاں پر باہر سے فرم آئی تھی, وہاں پر میں وہاں پشین میں تھا, سب سے بہترین خوبصورت ایپل جو ہے برشور کا ہوتا ہے. انہوں نے کہا جی ہم آربیٹریشن کہاں سے ہوگی؟ انہوں نے کہا جی عدالت میں. انہوں نے کہا نہیں, پاکستان کی عدالت تو ہم نہیں مانتے. وہ چلے گئے. انہوں نے کہا جس میں حالت یہ ہے کہ ریڈر کو میں نے پیسے دینے ہیں, پھر جج کو پیسے اس نے دے دینے ہیں, تو میں تو گیا, میری تو یہ ایک دن کرک کروا کے بیچ دے گا. تو کون آئے گا؟ جس ملک میں گزشتہ 1.5 سال سے ہائی کورٹ کے آرڈر کا, سپریم کورٹ کے آرڈر کا تمسخر اڑایا جا رہا ہو, اس میں کون آئے گا انویسٹمنٹ دینے کا؟
اس کی کسی ایک بندے کے ساتھ اس نے کاروبار کر لیا, اس نے جا کے کسی بندے کو کہا جاؤ جی اس کا ذرا سا سافٹ ویئر اپڈیٹ کر دو, اس نے اس کو سافٹ ویئر اپڈیٹ کرنا ہے, مسئلہ ختم. اس نے کاروبار کے ذریعے اس نے کرنا ہے. اور دوسرا پولیٹیکل اسٹیبلٹی, لوگ پرسکون ہوں, لوگ مطمئنان رکھتے ہوں, لوگ وہاں پر, یہ دونوں چیزیں آپ کے اندر نہیں ہیں. آسمان سے تو نہیں آتا, ڈنڈے سے کوئی معیشت ٹھیک نہیں ہوتی دنیا میں کہیں نہیں. کرنی ہوتی نا تو میں نے آپ سے بتایا کہ یہاں بلیک واٹر ہم کرائے پہ لیتے ہیں, ہم پاکستان کو دیتے ہیں کہ جاؤ ٹھیک کرو پاکستان کو.